سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ گھڑیاں۔ دمشق کے بازار کے بیچ اس سرائے میں رہتے شالون کو 20 دن گزر چکے تھے۔ شالون کچھ دن کے لیے کام کے سلسلے میں دمشق آیا ہوا تھا، مگر اس دوران باغیوں نے شہر کے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا تھا، جو تاحال جاری تھا۔ اس کی اپنے وطن کب واپسی ہوگی وہ نہ جانتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے سرائے کی دوسری منزل سے بازار میں لوگوں کو خریداری کرتے دیکھتا۔ اس پر رونق بازار میں ہر طرح کی دکانیں تھیں جو انواع و اقسام کی اشیاء سے بھری رہتی تھیں۔ شالون کا معمول تھا وہ صبح سویرے اٹھ جاتا، بازار میں موجود قہوہ خانے میں کچھ دیر بیٹھتا، ناشتہ کرتا اور پھر پورے بازار کا چکر لگاتا۔ کس دکان میں کیا بکتا ہے، کس میں خریداروں کا زیادہ جمگھٹا رہتا ہے، کس میں کم، اسے چند دن میں اس بازار کا کافی کچھ پتہ لگ چکا تھا۔ اس پر رونق بازار میں مصالحوں، خوشبوؤں سے لے کر سونے چاندی کے زیور، مقامی لباس، گھڑیاں سب ہی مناسب دام میں بکتی تھیں۔ شالون دن بھر مختلف دکانوں میں لٹکی سجی عجیب و غریب چیزیں دیکھتا، ان کے بھاؤ تاؤ کرتا اور من کرتا تو کبھی کبھار کچھ خرید بھی لیتا۔ کچھ دن بازار میں چہل قدمی کے دوران اس نے غور کیا، صرف ایک نکڑ پر موجود گھڑیوں کی دکان ہی ایسی بچی تھی جو ہر روز یوں تو صبح سب سے پہلے کھلتی، مگر رات گئے جب سارا بازار سنسان ہو جاتا تب جا کر بند ہوا کرتی۔ شالون کو خود پر حیرت ہوئی کہ وہ اب تک کیوں نہ کبھی اس ٹوٹی پھوٹی دکان کے اندر گیا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے سامنے کسی گاہک کو اندر جاتے یا نکلتے دیکھا تھا۔ شاید وہ دکان ہی ایسی تھی جو باہر سے کسی کو اپنی جانب متوجہ نہ کرتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں رات کو سرائے کی کھڑکی سے بازار کا نظارہ کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ کل وہ ایک بار اس دکان میں گھس کر دیکھے گا کہ اندر کس قسم کی گھڑیاں ملتی ہیں۔ اگلے دن الصبح جب اس نے سرائے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو ایک ضعیف شخص دکان کا دروازہ اندر کی جانب سے کھول رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص اندر ہی رہتا ہو۔ شالون کا اشتیاق بڑھا، اس نے سوچا کیوں نہ ابھی جا کر دیکھوں۔ شالون نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور منہ ہاتھ دھو کر سیدھا اس دکان کے سامنے پہنچا۔ باہر سے بھی وہ دکان کافی مفلوق الحال دکھائی دیتی تھی۔ ایک ٹوٹا پھوٹا بورڈ لگا تھا جس پر ایک گھڑی کی تصویر تھی۔ یہ دکان جو ایک دو منزلہ خستہ حال مکان کے نیچے بنائی گئی تھی، شاید اس بازار کی سب سے قدیم دکان ہو، شالون نے دل میں سوچا۔ شالون اندر گھسا تو سامنے اسے ایک بہت ہی پرانے زمانے کا لکڑی کا گھڑیال دکھا، جس کا پنڈولم دائیں بائیں کی بجائے اوپر نیچے کی طرف حرکت کرتا تھا۔ دکان میں عجیب و غریب اشکال کی گھڑیاں جا بجا بے ہنگم انداز میں بکھری پڑی تھیں، مگر حیرت انگیز طور پر کوئی بھی گھڑی ٹھیک وقت نہیں بتا رہی تھی۔ کسی کی سوئیاں الٹی طرف ٹیڑھی ہو کر مڑی تھیں تو کسی کی سوئیاں سرے سے تھیں ہی نہیں۔ ایک گھڑی پر کوئی نمبر اور نہ ہی کوئی سوئی تھی، جبکہ ایک گھڑی پر 2 ہاتھوں کی 10 کے بجائے 12 انگلیاں 2 اضافی انگوٹھوں کے ساتھ گول دائرے میں ہل رہی تھیں۔ شالون نے ایسی گھڑیوں کی دکان اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کوئی بھی گھڑی عام گھڑی جیسی نہیں تھی۔ دیوار پر لگانے والے کلاک ہوں یا ٹیبل کلاک، گھڑیال ہوں یا کلائی پر باندھنے والی گھڑیاں، سبھی بہت ہی اچھوتی اور عجیب اشکال کی تھیں۔ وہ جوں آگے بڑھ رہا تھا، ارد گرد گھڑیوں کی ایسی اقسام نظر آ رہی تھیں جنہیں دیکھ کر اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ شالون نے فیصلہ کیا کہ اسے جلد اس کباڑ دکان سے باہر نکل جانا چاہیے، جہاں اب تک اسے کوئی دکاندار بھی نظر نہیں آیا تھا، نہ ہی کوئی کام کی گھڑی تھی۔ وہ اسی سوچ میں مڑ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے وہی بوڑھا شخص کہیں ڈیسک کے پیچھے سے نمودار ہوا جو آج صبح دکان کا دروازہ اندر سے کھول رہا تھا۔ بوڑھے کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ایک عجیب طرح کا اطمینان بھی تھا۔ شالون نے بوڑھے دکاندار سے کہا، یہ سب خراب عجیب و غریب گھڑیاں آپ نے بیچنے کے لیے اکٹھی کی ہیں یا ان کا کوئی اور مصرف بھی ہے؟ بوڑھے دکاندار نے شالون کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گھڑیاں خراب نہیں ہیں، دوسری بات یہ کہ ان کا مصرف صرف ان کے خریدار کے حساب سے طے ہوتا ہے۔ آپ کو آئندہ زمانے کی گھڑی چاہیے یا پچھلے زمانے کی؟ اگر موجودہ زمانے کی گھڑی چاہیے تو وہ میری دکان میں سے نہیں ملے گی۔ شالون بوڑھے دکاندار کی عجیب بات سن کر پہلے حیران ہوا اور پھر سوچنے لگا کہ شاید یہ بوڑھا اپنی عمر کے ساتھ اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھا ہے، مگر پھر بھی شالون کو تجسس ہوا کہ پوچھے کہ یہ آئندہ اور پچھلے زمانے کی گھڑیوں سے بوڑھے کی کیا مراد ہے۔ شالون نے بوڑھے سے کہا، اچھا ان تمام ادھر ادھر بکھری گھڑیوں
اچھا، ان تمام ادھر ادھر بکھری گھڑیوں میں سے اگلے زمانے کی گھڑیاں کون کون سی ہیں اور پچھلے زمانے کی گھڑی کی کیا نشانی ہے؟ بوڑھے نے معنی خیز انداز سے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہیں کون سی گھڑی چاہیے؟ شالون نے جھنجھلا کر کہا، مجھے دونوں چاہیے۔ بوڑھے نے ایک عجیب سی گھڑی اٹھائی جس کی شکل تکون تھی اور سوئیوں کی جگہ پر ایک گلوب گھوم رہا تھا اور اس پر 1 سے 12 نمبر کی جگہ مختلف سال اور تاریخیں لکھی تھیں۔ وہ عجیب شے جسے بوڑھا گھڑی کہہ رہا تھا وہ کہیں سے بھی عام گھڑیوں سے مماثلت نہیں رکھتی تھی۔ شالون نے دکھنے میں وہ بھاری گھڑی جب ہاتھ میں پکڑی تو وزن میں بہت ہلکی محسوس ہوئی۔ یہ گھڑی بھی بظاہر وہاں پڑی باقی گھڑیوں کی طرح عجیب شکل کی ہی تھی، البتہ اس گھڑی کے پیچھے ایک گھمانے کی چابی ضرور لگی تھی۔ شالون کچھ دیر اس عجیب گھڑی کو، جسے وہ بوڑھا دکاندار اگلے زمانے کی گھڑی بول رہا تھا، الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ شالون نے ہنستے ہوئے گھڑی کو الٹ پلٹ کر کان سے لگاتے ہوئے دکاندار سے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اور یہ کیا وقت ٹھیک بتاتی ہے یا محض گھڑی کی شکل کا کوئی مینٹل پیس ہے؟ اور یہ جو 12 ہندسوں کے بجائے مختلف سال لکھے ہیں، ان کے کیا معنی ہیں؟ سن 2040 اور اتنی آگے کی تاریخیں، 5019، 10,021، ان سب تاریخوں کا گھڑی پر لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ گھڑی ہے بھی یا نہیں؟ بوڑھے نے کہا، ہاں ہاں سب بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس گھڑی کی قیمت درہموں میں نہیں ہے۔ اس کے لیے تمہیں ایک چرخی پر قرعہ ڈالنا ہوگا۔ اگر تمہارے نام کی قرعہ گھڑی نکل آئی تو یہ گھڑی تمہاری ضرور ہو جائے گی۔ شالون نے حیرانی سے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس قسم کی عجیب گھڑیوں کو ویسے لینا بھی کون چاہے گا؟ اچھا، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو پھر میں اس اگلے زمانے کی گھڑی کے لیے قرعہ ڈالنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ تو بتائیں کہ اس پر ٹھیک وقت کیسے دیکھا جائے گا؟ بوڑھے نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے شالون کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ سے گھڑی لی اور بولا، یہ گھڑی نہ صرف یہ کہ ٹھیک وقت بتائے گی، بلکہ جس ٹھیک وقت پر گلوب کی سمت سیٹ ہوگی، ٹھیک اسی وقت، حتیٰ کہ اسی تاریخ اور اسی زمانے میں بھی لے جائے گی۔ شالون بوڑھے کی بات سن کر پھر ہنسنے لگا اور بولا، 1 منٹ رکیے، بہت دیر سے میں اس فضول کباڑ گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، اور فضول میں بھاؤ تاؤ بھی۔ اب جب کہ میں نے اس عجیب و غریب گھڑی کو خریدنے میں دلچسپی لینی شروع کی تو جو بیتوکی بات آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد مجھے لگتا ہے مجھے اسے لینا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر شالون نے زور سے قہقہا لگایا، بیتوکی اور جھوٹ نہیں، سچ بات ہے میرے بچے، تمہیں بھی جلد میری بات کا یقین آ جائے گا۔ بوڑھے نے پوری آنکھیں کھول کر کہا۔ شالون پھر ہنسنے لگا۔ بوڑھا ڈیسک کے پیچھے سے ایک عجیب سی تکون چرخی نما قرعہ نکالنے کی چیز اٹھا کر لایا اور اسے اٹھا کر ایک تکون تپائی پر رکھا۔ پھر شالون کو کہنے لگا کہ وہ اپنی کلائی والی گھڑی اس چرخی کے پیچھے لگے بکس میں ڈال دے۔ بوڑھے نے بتایا، اس چرخی کو گھمانے سے اس میں سے چھوٹی چھوٹی مختلف 3 زمانوں کی گھڑیاں باہر نکلیں گی۔ اگر 3 باریوں میں میری گھڑی واپس نکل آئی تو وہ شالون کی کلائی گھڑی اس سے لے لے گا اور یہ اگلے زمانوں کی گھڑی اس کے بدلے میں اسے دے دے گا۔ شالون نے کچھ سوچا اور بوڑھے کے بتائے ہوئے چرخی بکس میں اپنی گھڑی یہ سوچ کر ڈال دی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی اس کی کلائی والی گھڑی اوسط درجے کی سستی سی گھڑی تھی۔ شالون نے بوڑھے کے بتائے ہوئے طریقے سے چرخی گھمائی۔ ایک عجیب و غریب قسم کی کلائی والی گھڑی باہر نکلی جس کی سوئیاں الٹی طرف چل رہی تھیں اور 12 ہندسوں کی جگہ ماضی کے زمانوں کی تاریخیں اور سال لکھے تھے۔ بوڑھے نے شالون کو بتایا، یہ پچھلے زمانوں کا وقت بتانے اور اس گزرے زمانے میں لے جانے والی گھڑی ہے۔ شالون نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ اس نے پھر چرخی گھمائی۔ اس بار ایک اور گھڑی نکلی جس پر سرے سے کوئی بھی ہندسہ تھا، نہ ہی کوئی سوئی یا اشارہ۔ بوڑھے دکاندار نے بتایا کہ یہ موت کے بعد کے زمانے کی گھڑی ہے، اس کی چابی گھمانے کی صورت میں یہ موت کے بعد کی دنیا میں لے جائے گی۔ شالون کو اب بوڑھے کی بے سروپا باتوں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ اس نے آخری بار پھر چرخی گھمائی۔ اس بار اس کی اپنی گھڑی بالآخر باہر نکلی جس پر ٹھیک وقت بجا تھا۔ شالون نے شکریہ ادا کیا اور بوڑھے سے کہا، لائیے اب اگلے زمانے کی وہ گھڑی۔ بوڑھے نے گھڑی اٹھائی اور اسے ایک کاغذ کے لفافے میں لپیٹنے لگا۔ شالون نے بوڑھے دکاندار سے کہا، شوق میں نے یہ گھڑی اپنی گھڑی کے عوض لے تو لی ہے، کیا وہ کبھی اسے واپس کر کے اور دوسری گھڑی میں بدل سکتا ہے یہاں سے؟ بوڑھے دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، جب تمہارا دل چاہے آ جانا۔ تمہیں یہ خریدی گھڑی چرخی میں ڈالنی ہوگی اور اپنی پسند کی پچھلے زمانے والی یا موت کے بعد والی گھڑی لینی ہوگی، مگر تمہاری موجودہ زمانے کی گھڑی اب اسے کبھی واپس نہیں ملے گی۔ بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے میں حال کی اس گھڑی کو پانے کے لیے کتنی صدیوں سے یہاں خوار ہو رہا تھا۔
تمہاری اس گھڑی سے میں اب زمانوں بعد حال کا لطف اٹھا سکوں گا۔ شالون بوڑھے کی بے سروپا گفتگو سن کر مسکرانے لگا اور بولا، لگتا ہے آپ کی دکان سے کوئی خریداری نہیں کرتا۔ بوڑھا بولا، اگلے اور پچھلے زمانے کی گھڑی لے کر کوئی کرے گا بھی کیا؟ میں نے صدیوں پہلے پچھلے زمانے کی ایک گھڑی خریدی تھی، تب سے اب تک میں یہاں بھٹک رہا ہوں۔ اب تمہاری گھڑی کی بدولت میں حال سے لطف اٹھا سکوں گا۔ یہ کہہ کر بوڑھا ہنسنے لگا۔ شالون حیرانی سے بوڑھے کو پہلی بار قہقہا لگاتے دیکھنے لگا۔ بوڑھے نے شالون کی گھڑی فوراً اپنی کلائی پر باندھ لی اور اسے کان سے لگا کر اس کی سوئیوں کی ٹک ٹک سننے میں محو ہو گیا۔ اس کا چہرہ گھڑی پہن کر کھل اٹھا تھا۔ شالون نے جلدی سے وہ گھڑی لے لی اور بھاگتے ہوئے اپنی سرائے میں واپس آ گیا۔ لفافے سے نکال کر وہ اس گھڑی نما چیز کو بہت دیر الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، مگر نہ جان سکا کہ یہ کیلنڈر نما گھڑی، جس پر 1 سے 12 تک کے ہندسوں کی بجائے صرف مختلف 12 تاریخیں لکھی تھیں، اس کا حقیقی مصرف کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے اسے دوبارہ لپیٹ کر اپنے سفری صندوق میں رکھ دیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ وہ سرائے کی کھڑکی سے روز دیکھتا، گھڑیوں کی دکان صبح سب سے پہلے کھلتی اور رات گئے بند ہوا کرتی۔ ایک دن شالون نے سوچا کیوں نہ بوڑھے سے پوچھے کہ یہ گھڑی کیسے کام کرتی ہے اور وہ اسے چلانے کا طریقہ بھی بتائے، جو اس روز وہ پوچھنا بھول گیا تھا۔ شالون صبح سویرے دکان میں پہنچا اور پھر مختلف گھڑیاں دیکھنے لگا، مگر دکان کا نقشہ چند دنوں میں یکسر بدل چکا تھا۔ سب کچھ صاف ستھرا اور نیا نیا سا دکھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا دکان کو نئے سرے سے تیار کیا گیا ہے۔ شالون کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہی وہ ٹوٹی پھوٹی دکان ہے جہاں سے اس نے چند دن پہلے ہی یہ کباڑ گھڑی خریدی تھی، جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر، مگر آج سب شوکیس چمک رہے تھے، رنگ و روغن جیسے تازہ تازہ کیا گیا ہو، گرد کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اتنے میں ایک 20-22 سال کا گردن تک لمبے بالوں والا خوبصورت لڑکا کہیں پیچھے سے نمودار ہوا اور اچانک بولا، کیا ہوا؟ اگلے زمانے کی سیر کی؟ وہاں دل نہیں لگا؟ شالون نے حیرت سے کہا، سیر؟ کون سی سیر؟ کون سا اگلا زمانہ؟ اور آپ، میرا مطلب آپ کون ہیں؟ وہ ادھیڑ عمر شخص جو یہاں ہوا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ نوجوان مسکرایا اور بولا، جی بولیے، میں سن رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ شالون نے سنجیدگی سے کہا، جی میں ہی وہ دکاندار ہوں جن سے آپ نے ایک زمانے میں یہ گھڑی خریدی تھی۔ وہ لڑکا بولا، ایک زمانے میں؟ شالون نے ماتھا کھجایا۔ لگتا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا ان لوگوں کا خاندانی دھندا ہے، شالون نے منہ ہی منہ میں خود سے کہا۔ لڑکا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کو گھڑی بدلنی ہے تو میں آپ کو پچھلے زمانے کی گھڑی بھی دے سکتا ہوں اور موت کے بعد والی بھی، لڑکا شائستگی سے بولا۔ مجھے تو اب تک اس کباڑ گھڑی کو چلانا ہی نہیں سمجھ آ سکا، جائے کہ میں ایک اور بیکار گھڑی خرید لوں۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا آپ سمجھا، لائیے گھڑی، میں ابھی آپ کی مشکل آسان کیے دیتا ہوں۔ اس گھڑی کو چلانا تو بہت ہی آسان ہے، مگر یہاں اسے مت چلائیے گا۔ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور آپ کی جان کو خطرہ وغیرہ ہو، وہاں چلا کر اس سے جان بھی بچائی جا سکتی ہے۔ شالون نے لڑکے کو کہا، تو کیا میں اس بیکار گھڑی کو تمام عمر صرف اس لیے اپنے پاس رکھوں کہ کبھی میری جان کو خطرہ ہوگا اور میں اس فضول گھڑی کی برکت سے اس سے بچ جاؤں گا؟ حد ہوتی ہے حماقت کی بھی۔ وہ جو بزرگ یہاں ہوتے تھے وہ کہاں ہیں اب؟ لڑکا بولا، وہ بزرگ یہی ہیں، اور آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ ہاں، بات تقریباً ایسی ہی ہے جیسی آپ نے کہی، کہ اس گھڑی کو آپ تبھی استعمال کریں جب آپ حال سے مکمل چھٹکارا پانا چاہ رہے ہوں۔ شالون نے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا، اچھا، مجھے اب آپ اس کا طریقہ بتانا پسند کریں گے؟ لڑکے نے گھڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس کے پیچھے ایک جگہ پر بنے چھوٹے سے ابھار کو دبایا۔ ایک چھوٹا سا ڈھکنا کھلا جس کے پیچھے 2 عجیب و غریب گلہری نما انتہائی چھوٹے زندہ جانور تھے جو بالکل ساکت کھڑے تھے اور گھڑی کے درمیان میں لگے گلوب کو اپنی کمر پر اٹھائے ہوئے صرف دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ شالون کو پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ دونوں کیسے اس گھڑی میں زندہ ہیں اور ان کا اس گھڑی کے چلنے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ لڑکے نے بتایا، جب بھی شالون کو یہ گھڑی چلانی ہوگی پہلے اس کو چابی دینی ہوگی جس سے یہ درمیان میں لگا گلوب گھومے گا۔ اپنی پسند کے زمانے کی تاریخ پر گلوب کو سیٹ کر کے اس ابھار کو دبانا ہے اور ان دونوں گلہریوں کے سر پر ایک دفعہ انگلی سے مس کرنا ہے۔ یہ دونوں حرکت میں آ جائیں گی اور گلوب میں سے ایک شعاع نکلے گی اور اگلے ہی لمحے وہ خود کو اس تاریخ میں موجود پائے گا جو تاریخ اس نے گلوب پر سیٹ کی ہوگی۔ شالون پہلی بار سنجیدگی سے لڑکے کی ہدایات سن رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ شالون نے لڑکے سے پوچھا،
اور مستقبل سے باہر آنے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ لڑکے نے کہا، اس کے لیے پھر گھڑی کو کھول کر دونوں گلہریوں کے صرف پاؤں کو مس کرنا ہوگا۔ اور تاریخ کون سی سیٹ کرنی ہوگی؟ گھڑی پر سب بہت آگے کے زمانوں کی تاریخیں نظر آ رہی ہیں۔ لڑکے نے کہا، وہ درست ہے، مگر واپس بالکل حال میں آنا ممکن نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ آپ کو بھی کوئی پچھلے زمانے میں لے جانے والی گھڑی پہنے مل نہ جائے جو آپ سے اپنی گھڑی بدل لے، مگر حال میں مکمل واپسی اب کبھی ممکن نہ ہو سکے گی۔ شالون لڑکے کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے مکمل خاموش ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب ایک خواب ہے یا حقیقت۔ شالون نے نوجوان سے اجازت لی اور واپس سرائے لوٹ گیا۔ اگلے دن خوشخبری ملی کہ ہوائی اڈے سے باغیوں کا قبضہ چھڑا لیا گیا ہے اور کل ہی وہ واپس اپنے وطن لوٹ سکتا ہے۔ اگلے دن وہ ہوائی اڈے پہنچا۔ کچھ دیر بعد جہاز میں سوار ہوا۔ وہ اور سب مسافر بہت ڈرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب جہاز نے اڑان بھری تو اس نے اور باقی سب مسافروں نے سکھ کا سانس لیا۔ شاید زیادہ تر لوگ پچھلے 1 ماہ سے ہوائی اڈے پر قبضے کی وجہ سے وہاں آ کر بری طرح پھنس گئے تھے، لیکن تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک جہاز میں بیٹھے 2 مسافروں نے بندوقیں نکال کر پھرتی سے پورے جہاز کو ہائی جیک کر لیا۔ یہ دونوں ہائی جیکرز اسی باغی گروہ کے تھے جنہوں نے پچھلے 1 ماہ سے ہوائی اڈے پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ ان کے ماتھے پر سیاہ پٹیاں بندھی تھیں۔ شالون اور باقی سب مسافر بہت سہمے ہوئے تھے۔ سفاک ہائی جیکرز نے جہاز کے عملے کے ایک ملازم کو ہاتھا پائی میں سب کی آنکھوں کے سامنے سر میں گولی مار کر ختم کر دیا تھا۔ شالون کو اچانک اگلے زمانے میں فرار ہونے والی گھڑی کا خیال آیا، مگر وہ اس کے دستی بیگ میں اوپر کمپارٹمنٹ میں پڑی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہائی جیکر سے واش روم جانے کی اجازت مانگی۔ ہائی جیکر نے اس کے بظاہر ڈرے سہمے اور بے ضرر حلیوں کو دیکھ کر اسے اجازت دے دی، مگر جو ہی اس نے کمپارٹمنٹ کھول کر بیگ نکالنے کی کوشش کی، ایک ہائی جیکر نے اسے بندوق کا دستہ کمر پر مارا اور خود بیگ کو دیکھنے لگا۔ اسے بیگ میں کوئی خاص کام کی چیز نظر نہ آئی۔ گھڑی بھی اسے فضول قسم کی کھلونا کی طرح کی چیز لگی۔ اس نے بیگ شالون کی طرف اچھال دیا اور پوچھا، واش روم میں لے جا کر الارم لگانا ہے؟ دونوں ہائی جیکر بھدے طریقے سے ہنسنے لگے۔ شالون نے جھوٹ موٹ کہا، بیگ میں میری دوا ہے، مجھے نکالنے دی جائے۔ اسے ایک ہائی جیکر باتھ روم لے گیا اور کہا کہ وہ دروازہ بند نہیں کرے گا۔ شالون نے موقع غنیمت جانا۔ وہ اندر گھسا، گھڑی کی چابی گھمائی اور تاریخ 21 جون پر سیٹ کر دی اور پیچھے سے بکس کھولا۔ دونوں گلہریوں کے سر پر باری باری مس کیا۔ دونوں گلہریاں تو جیسے انتظار میں بیٹھی تھیں، فوراً پھرتی سے گلوب کو کمر سے چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے گھمانے لگی۔ اچانک گلوب سے ایک شعاع نکلی اور پورا جہاز ہلنے لگا۔ یکدم جہاز راکٹ میں تبدیل ہو گیا اور اڑنے کے بجائے اوپر کی جانب تیزی سے اٹھنے لگا۔ شالون کشش ثقل کی کمی کی وجہ سے جہاز میں ڈاواڈول اڑ رہا تھا۔ باقی تمام مسافر بھی اس کے ہمراہ تھے اور وہ دونوں ہائی جیکرز بھی راکٹ کی چھت پر چپک کر دب کے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد جب راکٹ رکا تو سب مسافر دھڑام سے نشستوں پر گرے۔ ہائی جیکرز کی بندوقیں گر چکی تھیں۔ شالون نے پھرتی سے دونوں بندوقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ہائی جیکرز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں ہائی جیکرز کو باندھ دیا گیا۔ اتنے میں جہاز کا دروازہ کھلا اور ایک عجیب و غریب حلیے کا روبوٹ اندر داخل ہوا۔ شالون نے اسے بتایا کہ یہ دونوں ہائی جیکرز اور ہم سب مسافر پرانے زمانے کی فلاں تاریخ سے سفر پر نکلے تھے، مگر ہم کسی وجہ سے 21,021 میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں واپس بھیجنے کا کوئی بندوبست کروا دیں اور ہو سکے تو ہمیں ایک دن گرد و نواح کی سیر بھی کروا دیں تاکہ پتہ لگے زمانہ کتنا تبدیل ہوا ہے۔ روبوٹ نے جواب دیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس اکثر اگلے اور پچھلے زمانے کے مسافر آتے رہتے ہیں۔ اس سے اگلی فلائٹ میں 4015 کے زمانے کے کچھ مسافر لینڈ کرنے والے ہیں۔ یہاں پچھلے اور اگلے زمانے کو دیکھنے والے ٹورسٹ روز کی بنیاد پر آتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم بھی اگلے زمانے میں 2-3 دن کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ میں پچھلی بار سن 2020 کی سیر کو گیا تھا۔ کیا بتاؤں، بہت ہی گندا ٹور تھا، بالکل مزہ نہیں آیا۔ اب سوچ رہا ہوں جولائی 1969 کی سیر کو جاؤں۔ ایک ساتھی روبوٹ ہو کے آیا تھا، کہہ رہا تھا خوب مزے کیے اس نے وہاں اس سال کی سیر میں۔ سب مسافر اور دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہائی جیکرز روبوٹ اور شالون کی گفتگو سن کر سخت پریشان اور ہراساں دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد روبوٹ نے 7 لوگوں کو ایک چھوٹی راکٹ ٹیکسی پر بٹھایا اور وینس اسٹون کارخانے کے لیے روانہ کر دیا۔ راستہ کافی دلچسپ تھا۔ باہر رنگ برنگے راکٹ پھر پھر اڑ رہے تھے۔ آسمان کا رنگ کبھی گلابی، کبھی نارنجی، کبھی پیلا اور کبھی ہرا ہو جاتا۔ راکٹ ٹیکسی بھی کافی آرام دہ تھی۔ ان سب کو وینس اسٹون فیکٹری اتارا گیا، جہاں پہنچتے ہی ہمارے گلے میں بڑے بڑے نیپکن ڈال دیے گئے
اور ایک بڑے ہال میں لا کر چھوڑا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ شام 3 بجے تک انہیں اور وہاں موجود سب مزدوروں کو وہاں پڑے پتھروں کے ڈھیروں میں سے خاص دھات کے چنے نما خول نکالنے ہیں۔ جو شخص ایک خاص تعداد کے چنے ڈھونڈے گا اسے اس روز اتنی جلدی چھٹی مل جائے گی۔ روبوٹ نے بتایا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے انسانی مزدور چاہیے جو چنے ڈھونڈنے کا خاص کام کر سکیں۔ یہ کام کافی تکلیف دہ تھا۔ ہر پتھر کو توڑتے ہوئے تکلیف سے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا۔ پورے کارخانے میں روبوٹس انسانوں کی نگرانی کرتے تھے اور صرف انسان تمام کام کرتے تھے۔ شالون کی مجبوری تھی کہ اسے کسی بھی حال میں یہ کام کرنا تھا، بصورت دیگر روبوٹس شالون کو وہاں سے بے یار و مددگار باہر نکال دیتے۔ یہاں اس خرکار کیمپ میں کم از کم اسے 2 وقت کا کھانے کو دلیا تو ملتا تھا۔ شالون نے اس روز صبح 7 سے 3 کے بیچ اپنے حصے کے 12 خاص دھات کے چنے ڈھونڈے، جبکہ ایک ساتھی نے 70، دوسرے نے 45، ایک نے 200 اور 2 نے 100 چنے ڈھونڈے۔ اس حساب سے شالون کی کارکردگی کافی مایوس کن تھی۔ جو زیادہ چنے ڈھونڈتا تھا اسے اتنے ہی روز کام سے چھٹی مل جاتی تھی۔ شالون کو باقی انسانی مزدوروں کے ساتھ ہر روز یہ عجیب کام کرنا پڑتا۔ وہ وہاں رہ کر یہ عجیب و غریب دھات کے چنے تلاش کرنے کا کام کر کر کے تنگ آ چکا تھا۔ ایک روز شالون نے فیکٹری کے فورمین روبوٹ سے درخواست کی کہ اسے واپس اس کے دور میں جانا ہے۔ روبوٹ نے اسے بتایا کہ وہ اب کبھی اس دور میں واپس نہیں جا سکتا۔ اس کے پاس 2 ہی حل ہیں، ایک یہ کہ وہ یہاں آئے، کسی ایسے شخص سے ماضی میں لے جانے والی گھڑی تبدیل کر لے جو آج یہاں اپنا ماضی بتا رہا ہے، اور وہ اسے اپنی مستقبل کی گھڑی دے دے، مگر اسے ایسی گھڑی تلاش کرنے میں شاید کئی صدیاں بیت جائیں جس پر ٹھیک اسی زمانے کی 12 تاریخوں میں سے ایک تاریخ لکھی ہو۔ وہ اگر واپس گیا بھی تو اپنے دور سے بہت پہلے یا بہت بعد میں ہی جا پائے گا۔ شالون یہ سن کر سخت مایوس ہوا کہ انجانے میں اس نے اپنی حال کی گھڑی اس بوڑھے کو کیوں دے دی۔ اسے اپنے حال پر توجہ دینی چاہیے تھی، نہ کہ ماضی اور مستقبل کی گھڑی پر، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اس جگہ نئے لوگوں سے پوچھتا کہ کیا کوئی اس کی مستقبل کی گھڑی لے کر اسے اپنے ماضی کی گھڑی دے سکتا ہے۔ بہت دن خوار ہونے کے بعد اسے ایک شانیہ نامی خاتون ملی جو مستقبل سے ماضی میں آ چکی تھی اور واپس حال میں جانا چاہتی تھی۔ شالون نے اسے بتایا اگر وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں تو شاید اس عجیب زمانے اور ذہنی حالت سے انہیں فرار مل جائے جہاں وہ اور ان جیسے بہت سے لوگ پھنس چکے تھے۔ سب نے اپنے حال کو بیچ کر مستقبل اور ماضی کا گھاٹے کا سودا کر رکھا تھا اور سبھی پریشان تھے، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جو بغیر گھڑی کے کسی مستقبل اور ماضی کی گھڑی والے کے پیچھے لگ کر اپنا حال گنوا بیٹھے تھے۔ شالون نے شانیہ کی گھڑی دیکھی، اس پر ماضی کی 12 تاریخوں میں سے ایک شالون کے حال کے قریب ترین تاریخ درج تھی۔ صرف 50 سال آگے کا فرق تھا، مگر وہ بھی شالون کے لیے ان حالات میں غنیمت تھا۔ شالون نے سوچا شاید 50 سال آگے کے زمانے میں اس کے زیادہ تر عزیز رشتہ دار اہل علاقہ ابھی حیات ہوں۔ ملتی جلتی صورت شانیہ کے ساتھ بھی تھی، وہ بھی اپنے حال کے صرف 45 سال قریب کی تاریخ میں واپس جا سکتی تھی۔ اس امید پر دونوں نے گھڑیاں تبدیل کی اور ان پر مطلوبہ تاریخ سیٹ کی جہاں وہ اپنے زمانے کے قریب قریب واپس پہنچ سکتے تھے۔ واپس پہنچنے پر شالون کے عزیزوں نے کافی لیت و لال کے بعد اسے آخر پہچان لیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس نے پلاسٹک سرجری سے خود کو جوان کیا ہے۔ وہ وہاں سب بوڑھوں کے ساتھ جیسے تیسے رہنے لگا، مگر وہ سب اس سے بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ شالون نے کچھ عرصے بعد دوبارہ دمشق کے سفر کی ٹھانی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گھڑیوں کی دکان جوں کی توں موجود تھی اور وہاں اس بار ایک بوڑھی خاتون موجود تھی۔ شالون نے اسے اپنی گھڑی دکھائی کہ یہ گھڑی بدل کر وہ ایک ایسی گھڑی لینا چاہتا ہے جو اسے ٹھیک 50 سال پہلے کے دور میں لے جائے۔ بوڑھیا نے بہت تلاش کے بعد ایک ایسی گھڑی ڈھونڈی جس پر 50 سال پہلے کی ایک تاریخ تھی۔ شالون بہت خوش تھا کہ وہ اب ٹھیک اس زمانے میں واپس جا سکے گا جہاں سے یہ عجیب مستقبل اور ماضی کی گھڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی دوبارہ قرعے میں ڈالی اور اس دفعہ پہلی ہی بار میں وہ مطلوبہ گھڑی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ماضی کی گھڑی پر 50 سال پہلے کی تاریخ کو سیٹ کیا۔ اگلے ہی لمحے خود کو جہاز میں ہائی جیکرز کے سامنے دیکھ کر اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس کے پاس واحد حل یہی بچا تھا کہ خود کو اس سے بھی پرانے زمانے میں لے جائے۔ اس نے کسی طرح موقع دیکھ کر گھڑی کو 3 سال پہلے کی تاریخ پر سیٹ کیا۔ اس بار اس نے اپنے آپ کو گھر میں بستر پر موجود پایا۔ وہ بستر پر اکیلا بیٹھا تنہائی میں سوچ رہا تھا کہ اس ماحول سے کیسے نجات حاصل کرے اور کسی طرح مستقبل یا ماضی میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ اچانک اسے اپنی جیب میں کچھ محسوس ہوا۔
جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں ایک اور گھڑی تھی جس پر سرے سے کچھ بھی درج نہیں تھا، نہ کوئی سوئی، نہ کوئی نقطہ، نہ ہندسہ۔ شاید کسی نے اس کی جیب میں اسے بتائے بغیر موت کے بعد کے زمانے کی گھڑی ڈال دی تھی، شاید اسی بوڑھی عورت نے۔ شالون دھیرے سے اس گھڑی کو چابی دینے لگا۔ وہ بری طرح تھک چکا تھا اور اس کی آنکھیں نیند سے پر ہو چکی تھیں۔ نہ جانے کب اس نے گھڑی کو پہنا اور اگلے ہی لمحے خود کو ایک تابوت میں پایا۔